لیکن آج کی تاریخ میں اتنی طاقتور قوم ہے، اتنی طاقتور قوم ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو، ملکوں کو، بادشاہوں کو، پوری دنیا کے راجنیتاؤں کو اپنا غلام بنا لیا اس قوم نے۔ میں اصل وہ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ قوم جو کمزور تھی اتنی طاقتور کیسے ہو گئی، اور ہم قوم جو بلند و بالا تھے ہم کیسے اتنے کمزور ہو گئے۔ پوری دنیا میں آپ یہودیوں کو انگلی میں گن سکتے ہیں، صرف 1.5 کروڑ کی تعداد ہے ان یہودیوں کی، صرف 1.5 کروڑ۔ اور مسلمان کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ 150 کروڑ، 1 ارب 50 کروڑ پوری دنیا میں، اور یہودی کتنے؟ 1.5 کروڑ ماتر۔ لیکن ان یہودیوں نے اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے اس کو محنت کیے ہوئے، صرف 75 سال میں اس قوم نے اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنی تقدیر بدل لی انہوں نے۔ اور ہم مسلمان اپنے آپ کو آج ترم خاں سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے اعلیٰ اور ارفع قوم ہے مسلمان۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں مومن بن کر رہنا پڑے گا۔ اگر تم مومن ہو تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ہو، مومن نہیں ہو تو ذلت اور رسوائی تمہاری دنیا کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ تو یہ یہودی قوم اتنی طاقتور کیسے ہوئی اور ہم اتنے کمزور کیسے ہوئے، اس کے اوپر تھوڑا انالائز کرتے ہیں ہم لوگ ذرا اس جلسے میں۔ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ ابھی جو اسرائیل بسا ہے یہ اسرائیل کی اپنی جگہ نہیں ہے، یہ فلسطین ہے۔ اصل میں فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا، بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ دی تھی، کس نے؟ ایک چھوٹی سی جگہ دی تھی برطانیہ نے یروشلم میں، کہ یہ یہودی تم یہیں پر بسو۔ آہستے آہستے جنگ کرتے 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 ٹانگ پھیلاتے 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 وہ 80% فلسطین کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، صرف 20% فلسطین بچا ہوا۔ اتنی طاقت آئی کہاں سے ان یہودیوں میں؟ کہاں سے اتنی طاقت آئی؟ 3 کام انہوں نے کیے جو ان کے اندر طاقت پیدا ہو گئی، اور وہ 3 کام مسلمانوں کو کرنا تھا، لیکن مسلمانوں نے نہیں کیا، ان یہودیوں نے کیا، تو یہودی کی تقدیر بدل گئی۔ دنیاوی اعتبار سے جنت میں تو جا نہیں سکتے یہ یاش، یہ شرابی، یہ کبابی، یہ فاسق و فاجر، یہ نالائق، یہ ناہنجار، یہ ظلم ستم کرنے والے، معصوم بچوں کے خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے، معصوم عورتوں کی عزتوں کو لوٹنے والے، بوڑھے نہتھے انسانوں کے اوپر بم برسانے والے، جنت نہیں جا سکتے یہ۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے دنیا کو بتلایا اسرائیل نے، یہودیوں نے، ہم طاقتور ہیں، ہم سے ڈرو۔ پتہ ہے انہوں نے دنیا کے اندر جو جو چیزیں لوگوں کو پیاری ہے ان سب کو خرید لیا، ان سب کو۔ یہ جتنے بھی موبائل ہم لوگ چلاتے ہیں، ٹوٹل موبائل کا اچھا برانڈ نوکیا ہے، آئی فون ہے، سیمسنگ ہے، موٹورولا ہے، یہ سب یہودیوں کا بنایا ہوا۔ یہاں تک کہ ہم لوگ جو سرف استعمال کرتے ہیں، ٹائڈ ایریل سرف، وہ بھی یہودیوں کا بنایا ہوا۔ ہم لوگ جو لائف بوائے، لکس صابن اور ڈیٹول صابن استعمال کرتے ہیں، یہودیوں کا بنایا ہوا۔ ہم لوگ جو شیمپو استعمال کرتے ہیں، ڈو شیمپو، ہیڈ اینڈ شولڈر، یہودیوں کا بنایا ہوا۔
ہم لوگ جو صبح اٹھتے ہیں برش کرتے ہیں کولگیٹ یہودیوں کا بنایا ہوا. بتائیے پیزا برگر ہمارے بچے کھاتے ہیں شہروں میں زیادہ چلتا ہے یہودیوں کا بنایا ہوا. گرمی کا زمانہ آئے ٹھنڈا پیپسی کوکا کولا میرنڈا اسپرائٹ تھمس اپ وغیرہ وغیرہ 7 اپ یہودیوں کا پروڈکٹ ہے، یہودیوں کا بنایا ہوا. ہماری سماج کی عورتیں لپ بام کریم بالوں میں سر میں جو بال ہیں اس پہ کلر کرنے کے لیے لوریل کلر گانیر کلر یہ سب یہودیوں کا بنایا ہے. یعنی ان یہودیوں نے ایسا کیا کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا اور پیسہ اتنا کمایا، اتنے مالدار ہوئے یہ یہودی کہ سب کو پیسوں اور ڈالر دے کر خرید لیا. پورے دنیا کے تقریباً جو ادیوگپتی ہیں سب کو اپنے قبضے میں کر لیا. یہی وجہ ہے کہ کوئی آج یہودی کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، جو اسرائیل ہے ملک اسرائیل اس میں یہودی ہیں، تو یہودیوں کے خلاف کوئی بول نہیں رہا ہے. کیوں؟ اس نے سب کو اپنا غلام بنا لیا. اچھا انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ کام میں بتا رہا ہوں. انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا، پچھلے 75 سال سے انہوں نے محنت کی. 7500 سال نہیں، صرف 75 سال میں اپنی زندگی بدل لی. ان یہودیوں نے صرف 75 سال میں اپنی تقدیر انہوں نے بدل ڈالی اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم غلام تھے. 200 پچھلے 2000 سال سے ہم غلامی کرتے تھے. ہم کو جو چاہتا تھا مارتا تھا، ہم کو جو چاہتا تھا پکڑ کر پیٹ دیتا تھا. لیکن اب ہم غلام نہیں، ہم دنیا کو غلام بنائیں گے. اور انہوں نے دنیا کو غلام بنایا. پچھلے 75 سال میں اتنی محنت کی کہ وہ لوگ عرش معلی تک پہنچ گئے. اتنی محنت کی کہ دنیا کی تقدیر بدل ڈالی. انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم کو مارا جاتا ہے، ہم کو پیٹا جاتا ہے، ہم کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن اب ہم ڈریں گے نہیں، ہم محنت شروع کریں گے. طاقت کے بلبوتے پر نہیں، نالج کی بنیاد پر. انہوں نے کہا کہ ذرا محمد الرسول اللہ کی زندگی دیکھو. محمد الرسول اللہ بھی ایسے وقت میں پیدا ہوئے تھے جب پوری دنیا کے لوگ محمد رسول اللہ کے خلاف تھے. آپ علیہ السلام جب کلمے کی تبلیغ کے لیے پہنچے، آپ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد پڑھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ایسے وقت میں پڑھنے کا آدیش دیا گیا جب وہاں پر کوئی ایک خدا کو نہیں مانتا تھا. نئے دین کی تبلیغ کو لے کر نبی آئے تو چاروں طرف سے کفار مکہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے، آپ کو پریشان کرنے لگے، آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے. لیکن اس ماحول میں بھی نبی نے تعلیم کا کام آگے رکھا، نبی نے تبلیغ کا کام آگے رکھا، نبی نے اپنے دین کے مشن کو آگے رکھا، نالج اور علم حاصل کرنے کے پیغام کو عام کیا. آپ نے 13 سال میں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تبلیغ کرتے رہے. حالانکہ نبی کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، نبی پاک علیہ السلام کے سر پر اوجڑی ڈالی گئی. اوجڑی اونٹ کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ نبی کے سر پر ڈالا گیا. اس کے باوجود بھی ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہے. لیکن 23 سال میں نبی نے، آپ علیہ السلام جھکے نہیں، آپ نے کام آگے رکھا. 13 سال کے بعد آپ مدینہ گئے. 10 سال تک مدینے سے آپ تبلیغ کا کام کرتے رہے. صرف 23 سال میں نبی نے 1,24,000 صحابہ کو پیدا کیا. ان یہودیوں نے دیکھا کہ یہ محمد ہے،
جو 23 سال میں ایسے لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو جب نبی محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے تو ہم یہودی محنت کر کے کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو ان یہودیوں نے تعلیم کے اوپر محنت کی، اور تعلیم سب سے پہلا پیغام ہے کس کا؟ اسلام کا، قرآن کا۔ قرآن میں اللہ نے کہا سب سے پہلا کلام آسمان سے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے جو محمد رسول اللہ کو پیغام بتایا وہ ہے اقرا۔ 30ویں پارے میں ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اے نبی پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ سب سے پہلا پیغام اللہ نے محمد رسول اللہ کو یہی بتایا، کیا کہ اے نبی آپ پڑھیے۔ تو لفظ اقرا پر سب سے زیادہ عمل کس نے کیا؟ ہم مسلمانوں نے نہیں کیا، یہودیوں نے زیادہ عمل کیا۔ یہودیوں نے لفظ اقرا پر عمل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں گھوم کر دیکھیے، بڑی بڑی یونیورسٹی، بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے اسکول اگر کسی کی ہے تو وہ یہودیوں کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اگر کوئی ہے تو وہ یہودی لوگ ہیں، یہودی پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہاں سے یہ پیغام لیا؟ اقرا سے، لفظ اقرا سے۔ وہ کیا کہتا ہے یہودی؟ جب اللہ کہہ رہا ہے محمد کو کہ پڑھو تو اس کا مطلب پڑھنے میں فائدہ ہے، یہودی رزلٹ نکال رہا ہے۔ لیکن ہم مسلمان پڑھنے سے بھاگتے ہیں، ہم مسلمان نہیں پڑھتے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ دین کو پڑھتے، نہ دنیا کو پڑھتے، لیکن یہ یہودی پڑھتا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا کون ملے گا آپ کو؟ یہودی ملے گا۔ لفظ اقرا پر عمل کرتا ہے۔ اقرا سب سے پہلا پیغام قرآن کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وہ صرف اقرأ، قرأ یقرأ، قرآن کا مطلب پڑھو، پڑھنا۔ ایجوکیٹ یور چائلڈ۔ ہم لوگ ماس مچھلی کھانے میں مست رہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے نہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ یہودی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودیوں کے بچے نوکری پیدا کرتے ہیں دنیا میں۔ یہ جو پچھلے 75 سال میں یہودی نے تعلیم پر جو محنت کی ہے، اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آج یہ اتنے طاقتور بنے ہیں، صرف اقرا پر عمل کر کے۔ اللہ کو نہیں مانتے وہ، یہ یہودی حضرت موسیٰ کی قوم ہے، حضرت موسیٰ کو ماننے والے۔ اور اسی پڑھنے کا پیغام ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی۔ ہندو بھائیوں کی کون سی کتاب؟ شریمد بھگوت گیتا ادارا سرو ایویتی گیانی تاتمے ومیمتم آستھتا سیوکتاتما مامیوام اتمام گتیم بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومیتی سمہاتما سدرلبھا۔ کیا کہا؟ ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی کہا کہ پڑھو، نالج حاصل کرو، نیتا کی غلامی مت کرو، 22 جنوری کے اندر اندھ بھکتی مت کرو کہ ناجائز زمین کے اوپر قبضہ کر کے تم نے بھویہ مندر بنا دیا تو تمہاری ہو گئی، لے لو، لے لیا تم نے، کل قیامت میں گریبان پکڑیں گے اور ایشور کے دربار میں فیصلہ ہوگا۔ یاد رکھنا کہ وہ زمین کس کی تھی، وہ مسجد کس کی تھی، یا وہ زمین کی جگہ وہ مسجد کی جگہ تھی اصل میں کہ مندر کی جگہ تھی۔ دنیا میں تو وسائل تمہارے، دنیا میں فیصلہ کرنے والے چور لٹیرے جن کو تم نے خرید لیا ہے، اور خرید کر انہوں نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا، ہم نے صبر کر لیا، لیکن قیامت کی صبح تک ہم نہیں بھولیں گے۔ وہ زمین ہماری تھی، وہ جگہ ہماری تھی، اور جب ایک مرتبہ کسی زمین پر، پاک اور پوتر زمین پر اللہ کی مسجد بن جاتا ہے، بن جاتی ہے،
تو قیامت تک وہ مسجد رہتی ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی یہ زمین روئی کے طرح اڑتی پھریں گی پوری دنیا میں، ریزہ ریزہ ہوگا، لیکن جہاں جہاں دنیا میں مسجد قائم ہے اللہ اس مسجد کو زمین سمیت اٹھا کر کل قیامت میں پیش کرے گا، اپنے پاس بلا لیتا۔ مسجد کو اللہ فنا نہیں کرے گا۔ ہمارے مسجدوں کے اینٹوں کو توڑنے اور شہید کرنے والوں یاد رکھنا، اللہ کا دربار جب لگے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج حکومت کس کی ہے، آج کس کے پاس بہومت ہے، آج کس کا کون پرائم منسٹر ہے، کل قیامت میں حشر کے میدان میں انصاف ہوگا اور تمہاری زبانیں گونگ ہوگی، تم جہنم کے دروازے پر نہیں جہنم میں جل رہے ہوگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مغصوب مسجد کو، جن کو تم نے اپنے پاور اور طاقت کے ذریعے سے شہید کیا ہے، یہ مظلوم مسجد اس دن کل قیامت میں چیخ چیخ کر تمہارے ظلم و ستم کے رودات کو سنائیں گے۔ آج تم جشن مناتے ہو کہ فلاں تاریخ کو آؤ ہم بڑا مندر بنا دیے، چور لوٹیرے اس دیش کو مندر کی، مسجد کی آستھا کی چیز ہے، اس دیش کے اندر غریبی کو دور کرو، اس پر کوئی فنکشن نہیں ہوتا تمہارا، اس مسجد میں، اس ملک میں بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے پیسے خرچ کرو، اس پر کوئی محنت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرتے، جب ایگزام دینے جاتے ہیں تو لٹک لٹک کر ٹرین میں جاتے، بس میں جگہ نہیں ہوتی، ٹرین کی چھت پر سوار ہو کر جاتے۔ لیکن آج رام مندر کا نرمان ادگھاٹن کر رہے ہیں تو 1000 ٹرین فری چلا دیے، اس سے دیش ترقی کرے گا۔ ارے ٹیچروں کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، ان کے لیے بھئی فری ٹرین چلاؤ، ان کے لیے فری ٹرین نہیں چلاتے، یہ فری ٹرین چلائیں گے کن کے لیے؟ کہ بھئی وہاں رام چندر جی کا، ان کے مندر کا، بھویہ مندر کا ادگھاٹن ہوگا، کرو۔ رام من میں بستا ہے، مندر میں نہیں، کسی مغصوب زمین پر نہیں۔ اللہ انسان کے من میں ہوتا ہے۔ اگر آدمی مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی کہیں پر ڈاکہ یا کہیں پر چوری کرنے کے لیے سوچتا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر اگر وہ سوچتا ہے تو تب بھی گنہگار ہے۔ اللہ کی یاد اصل دل و دماغ سے کی جاتی ہے۔ تو بہرکیف اللہ ان ظالموں کو ہدایت دے، اللہ ان ناہنجاروں کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح سوچ اور سمجھ دے۔ بہرکیف یہ چیزیں کہاں سے ختم ہوگی؟ صرف ایک راستہ ہے تعلیم کا۔ یہودیوں نے تعلیم کا راستہ اپنایا، طاقتور ہو گئے، انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کرنے کی ٹھان لی ہے۔ مسلمانوں آج بھی آپ اپنے بچوں کو اگر پڑھاؤ، اپنے بچوں کو اگر تعلیم دو گے تو آپ کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ سکتی ہے، آپ کی کھویا ہوا وقار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوٹا سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا، لیکن اللہ ہمارے عمل کو بھی تو دیکھ رہا ہے نا۔ آپ کہیں گے کہ مولانا غزہ میں، فلسطین میں، یہ جو غزہ اور فلسطین ہے یہ ایک ہی ملک ہے، الگ الگ نہیں ہے، لیکن دو حصوں میں بٹا ہوا، ایک طرف غزہ ہے، ایک طرف فلسطین ہے، بیچ میں اسرائیل۔ اور پتہ ہے یہ جو غزہ پٹی، یہ جو اسرائیل جو بم برساتا ہے اسی غزہ پر برساتا ہے، اسی غزہ پٹی پر۔ زیادہ لوگ نہیں ہیں، 40 سے 50 لاکھ لوگ ہیں وہاں پہ۔ یہ غزہ پٹی فلسطین کا حصہ، فلسطین آدھا پورب اور آدھا پچھم، بیچ میں پورا ملک اسرائیل، یہودیوں کا قبضہ۔ اور یہ یہودی اسرائیل
اس غزہ پٹی کو دیوار سے ایسے بند کر دیا، پورے دیوار سے۔ اب یہ غزہ پٹی میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو نکلنے کی جگہ کہیں نہیں ملتی۔ ایک طرف سمندر ہی سمندر ہے، نکلیں گے تو ڈوب کر مر جائیں گے، اور جو پوری دیوار دے کر گھیر دیا ہے ایسے کر کے، اب 3 گیٹ چھوڑ دیے اس میں، 3 گیٹ، 2 گیٹ اسرائیل میں کھلتا ہے، ان گیٹ سے جا نہیں سکتے، بند ہے۔ ایک گیٹ مصر سے کھلتا ہے، مصر عرب دیش ہے، مسلم ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن وہ مصر والے بھی اتنے پتھر دل ہو گئے کہ وہ رفح بارڈر، غزہ پٹی کی اس بارڈر کو کھول کر غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ غزہ والو تم نے جھگڑا کیا، تم لڑو، ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اس غزہ میں ایک سنگٹھن ہے، اس سنگٹھن کا نام ہے حماس۔ اسی حماس سنگٹھن کے جو نوجوان لڑکے ہیں جنہیں مجاہد، زیادہ نہیں 35,000 ہیں، یہ 35,000 نوجوانوں نے میں سے صرف 5,000 جوانوں نے اسرائیلی یہودیوں کے ناک میں دم کر دیا۔ دنیا کے اندر طاقتوں کا انبار لے کر اسرائیل بیٹھا ہے، لیکن پچھلے 2.5-3 مہینے کے اندر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، بلکہ 4 مہینے ہو گئے، ان 4 مہینے میں ڈٹے ہوئے ہیں وہ نوجوان، وہ مجاہد۔ آئرن ڈوم یعنی میزائل کو ہواؤں میں ہی نشٹ کرنے والا، یہ صرف اسرائیل کے پاس ہے، وہ بھی فیل ہو گئے۔ کیوں؟ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کہیں پر، اللہ کی نصرت ہوتی ہے۔ اور وہ نوجوان پتہ ہے کیسے ہے؟ وہ نوجوان نمازی ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، وہ نوجوان تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ نوجوان ایسے نہیں ہیں ہمارے اور آپ کے طرح پڑیا کھائے، ماس کھائے، شراب پیے، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ سر پر پگڑی اور ٹوپی، اور زبان پر قرآن کی تلاوت، کانوں میں آواز پہنچتی ہے قرآن کی تلاوت کی۔ یہ وہ نوجوان ہیں حماس کے جوان سے اسرائیل ڈرتا ہے۔ اور جو اسرائیل نے اتنے غزہ پٹی کے لوگوں کو مارا ہے وہ صرف نہتھوں کو مارا ہے، ورنہ غزہ پٹی کے حماس کے نوجوان سے مقابلہ کرو اسرائیل، تمہاری نانی یاد دلا دیں گے، اور یاد دلایا۔ امریکہ سفارش کر رہا اسرائیل کہ ہاں ٹھیک ہے تم غزہ پٹی پر ظلم کرو، سارے باطل طاقت ایک طرف، اور مسلمان تنہا غزہ پٹی کا مسلمان صرف حماس ابھی لڑائی کر رہا ہے، ابھی اسرائیل کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا ہے سوائے اللہ۔ اللہ ہی جو کچھ ہے ان کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فلسطین، مولانا عبداللہ سالم چترویدی۔ میرے بھائیوں، جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ 1 سال سے 6 سال کی عمر کے بچے کی کتنی عمر ہوتی ہے؟ 1 سال، 6 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، 1 سال کا بچہ، ان بچوں کی گولیوں سے بھی بھون دیا گیا، ان بچوں کو بھی بموں میں ان کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے گئے۔ جہاں ان بچوں کا علاج ہوتا ہے ہاسپٹل میں، وہاں اسرائیل گولے داغتا ہے اور بم برساتا ہے۔ بتائیے کوئی ہے کہنے والا اگر ایک مسلمان کسی کو قتل کرتا ہے، حالانکہ اسلام میں کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کو آتنکواد کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے، امریکہ نے
عراق میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مارا، افغانستان میں کئی لاکھ مسلمانوں کو، کئی لاکھ انسانوں کو مارا، بوسنیا کے اندر کئی لاکھ انسانوں کو مارا، چیچینیا کے اندر کئی لاکھ کئی ہزار انسانوں کو امریکہ نے مارا، اسرائیل نے مارا۔ لیکن آج تک کسی نے کہا کہ اسرائیل تم دہشت گرد ہو؟ آؤ ہمارے نبی کو دیکھو، ہمارے نبی بھی جنگ میں ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تلوار ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بازو میں 10,000 جوانوں کی سی طاقت تھی، لیکن آپ میدان میں تھے۔ جنگ بدر میں آپ جنگ میں شریک ہوئے، جنگ احد میں آپ شریک ہوئے، غزوہ حنین میں آپ شریک ہوئے، غزوہ تبوک میں آپ شریک ہوئے، غزوہ خندق میں آپ شریک ہوئے، غزوہ احزاب میں آپ شریک ہوئے۔ آپ علیہ السلام 27 جنگ میں تلوار ہاتھ میں لے کر کفار کے سامنے میں میدان میں تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کا ایک قطرہ خون تک اپنے تلواروں سے نہیں بہایا، چونکہ جنگ کے قوانین ہوتے ہیں۔ جنگ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم جنگ کے میدان میں جاؤ تو وہاں پر جو معصوم بچے ہیں، وہاں پر جو عورتیں ہیں، وہاں پر جو بوڑھے ہیں، ان پر ہاتھ مت اٹھانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں نہیں، بلکہ اگر جنگ کرنا ہے تو ان فوجیوں سے جنگ کرو، ان آرمی سے جنگ کرو، ان لڑاکو سے جنگ کرو جو تمہارے سامنے مد مقابل میں جنگ کرنے کے لیے آئے۔ جنگ کے یہ قوانین ہوتے، جنگ کے یہ اصول ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ کے میدان میں بھی ہیں، لیکن قوانین اور اصول کے تحت جنگ کر کے دنیا کو بتایا کہ اے دنیا والو، جنگ کرو تو نظام کے تحت کرو، سسٹم کے تحت کرو۔ یہ جو اسرائیل جنگ کر رہا ہے، یہ حماس کے جوانوں سے ڈرتا ہے، یہ بم برساتا ہے غزہ پٹی کے معصوم بچوں پر، غزہ پٹی کے معصوم انسانوں پر، فلسطین کے بے بس لاچار انسانوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ 30 سے 35 ہزار وہاں پر لوگ شہید ہوئے، ورنہ 30 سے 35 انسان بھی نہیں مار پاتے یہ اسرائیل۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ کیوں؟ ایک طرف تمہارا اہنکار ہے اور ایک طرف اللہ کا مرد مجاہد ہے، ایک طرف تمہارا ٹینک اور تلوار ہے، ایک طرف قرآن کریم کی آواز ہے، ایک طرف تمہارے بنگ کی آواز ہے، ایک طرف اذان کی آواز ہے، ایک طرف تمہارے پاس پتھر اور گولے ہیں، اور دوسرے طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرنے والی جگہ ہے، مسجد اقصی ہے۔ نعرہ تکبیر! مولانا عبداللہ سالم چترویدی، فلسطین فلسطین، نعرہ تکبیر! میرے بھائیوں، اسلام کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی آرڈر اچھائی سے، حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جہاں ہر جگہ پر زندگی گزارنے کا ایک معیار ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ، یہ ٹوپی ہے، بہت سارے لوگ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، کسی کے سر پر پگڑی بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی سوال کر بیٹھا، کل ہی کی بات ہے، بولا کہ مولانا why do you wear the cap؟ کیوں آپ لوگ ٹوپی پہنتے؟ what is need to wear the cap؟ ٹوپی کیوں پہنتا؟ پگڑی کیوں لگاتا مسلمان؟ تو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ ہم اور آپ یہی کہو گے نا، بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے، جناب محمد رسول اللہ ٹوپی اوڑھتے تھے، اس ٹوپی کے اوپر پگڑی لگاتے تھے، اور ہمارے نبی کا فرمان ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جو آدمی ایک سنت پر عمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس سنت پر عمل کرنے کے عوض میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس ٹوپی پہننے کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ کیوں ٹوپی پہنے اللہ کے نبی نے؟ بنا ٹوپی کے بھی تو رہ سکتے تھے، لیکن کیا ضرورت ٹوپی پہنے؟
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت ہے ٹوپی۔ جب سوشیولوجسٹ، ریسرچر نے، تھنکر نے، مفکر نے، مدبروں نے ڈیپ ریسرچ کرتا ہے بات کہ دیکھتے ہیں یہ ٹوپی کے پیچھے ماجرا کیا ہے، یہ ٹوپی پہنتا ہے تو اس ٹوپی پہننے سے فائدہ کیا؟ آپ کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے؟ آپ میں سے شاید کوئی بھی، کسی کو بھی معلوم نہ ہو، ہم کو بھی نہیں تھا معلوم، ہم نے ریسرچ کیا تو ہم کو پتا چلا کہ بھئی ٹوپی کیوں، ٹوپی پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ نہیں بتا سکتے، اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ بھئی اللہ کے نبی کی سنت ہے اس لیے ہم لوگ پہنتے ہیں، لیکن فائدہ ہے دنیاوی؟ جی فائدہ ہے، اور بہت بڑا فائدہ ہے۔ لو بیماری جانتے ہیں نا، لو، کسی کو لو لگ جائے، لو مطلب گرمی جب تیز ہوتی ہے، دھوپ تیز چلتی ہے تو کسی کو لو کی بیماری ہو جاتی، اور لو اگر لگ جائے، لو کی بیماری ہو جائے اور سختی سے ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے، اور وہ لو زیادہ گرمی کی وجہ سے لو ہوتی ہے، لو کی بیماری ہوتی ہے، لو آدمی کو پکڑ لے تو آدمی کا رام رام ست ہو جاتا، آدمی مر جاتا۔ اور یہ لو لگتی کہاں سے ہے؟ باڈی کے کون سے حصے پہ ٹچ کرنے سے لو جیسی بیماری اثر کرتی؟ یہ جو پیچھے حصہ ہے، یہ ماتھا ہے، یہ اوپر ہے، یہ جو پیچھے والا حصہ ہے جسٹ یہاں پہ، یہاں ایک ایسا سسٹم ہے اللہ نے رکھا ہے کہ جب آدمی گرمی میں کام کرتا ہے تو پوری باڈی میں گرمی پیدا ہوتی ہے، تو اس گرمی کو دبانے کے لیے اللہ نے یہاں پر ایک سسٹم رکھا ہے، یہ پیچھے ماتھے کے پیچھے ایک سسٹم، وہ سسٹم گرمی کو کنٹرول کرتا ہے، گرمی کو اللہ نے ہماری پوری باڈی کے اندر سسٹمیٹک حساب سے نظام کو رکھا ہوا۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، کیسے کھانا ہضم ہو جاتا ہے؟ کوئی مشین دکھا سکتا ہے؟ مشین پرانی ہوتی ہے، آپ لوگ بائک ہے، آپ لوگ گاڑی چلاتے ہیں، ہر 10,000 کلومیٹر پر اگر 4 ویلر ہے تو اس کی سروسنگ کرائیے، اس کی موبل چینج کرائیے، تبھی وہ گاڑی چلے گی، نہیں تو 15,000 20,000 کلومیٹر کے بعد انجن سیز ہو جائے گی گاڑی کی۔ بائک ہے تو کچھ کلومیٹر چلانے کے بعد بھی سروسنگ، یا کوئی مشین ہے، کوئی پارٹ ٹوٹ جائے، پرزا ٹوٹ جائے، کلچ پلیٹ ہے، گاڑی کی نس مانتے ہیں، کلچ پلیٹ اگر پھک جائے، جل جائے تو دوسری کلچ پلیٹ لگاؤ۔ لیکن انسان کی باڈی کے اندر کیسا سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ کبھی وہ پرانا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، ہر جگہ پر آنکھیں ہیں، زبان ہے، آواز کیسے نکلتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، آواز نکلتی کیسے ہے؟ کون سی مشین ہے اس کے اندر؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو بہرکیف اللہ نے انسان کی باڈی کے اندر ایک سسٹم رکھا ہے، کہاں پر کیا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیچھے ہے، یہ گرمی کو قبضہ کرنے کے لیے سسٹم کو رکھا ہے، اس جگہ پیچھے گدی کے پیچھے، گدی بولتے ہیں اس کو، گدی اس کو بولتے ہیں۔ آپ یہاں پر زور سے ماریے کسی کو، دیکھ لیجئے گا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گا وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے۔ تو یہ جو حصہ ہے، اگر گرمی زیادہ اس حصے پر اٹیک کر جائے، باہر سے، باہر کی گرمی اس حصے پر اگر لگ جائے تو اس انسان کو لو کی بیماری لگ جائے گی، اس انسان یہاں پر۔ تو اب اس جگہ پر دنیا کے ڈاکٹروں نے کہا، اگر اس جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ گرمی میں لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے تولیہ لے کر کے ایسے پورے سر کو باندھ لیتے ہیں، سر کو بھی باندھ لیتے ہیں، منہ کو بھی باندھ لیتے ہیں۔ پتہ کیوں؟ پورے باڈی کو کیوں نہیں باندھتے، سر کو کیوں باندھتے ہیں؟ اسی لیے کہ سر محفوظ رہے گا تو لو نہیں لگے گی، لو جیسی بیماری سے محفوظ ہوگا۔ تو باہر سے اگر گرمی اس حصے پر لگ جائے یہاں پر تو اس کو لو جیسی بیماری ہو جاتی۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے، اس گرمی سے بچنے کے لیے اگر سب سے زیادہ فائدے مند کوئی چیز ہے تو دو ہی چیز ہے، ایک ٹوپی اور ایک پگڑی۔ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ جو انسان کیپ لگاتا ہے، جو آدمی ٹوپی لگاتا ہے، اس کو کبھی بھی لو جیسی مہلک بیماری نہیں ہو سکتی۔ اے دنیا والو، آؤ ہمارے نبی کی سنت کو دیکھو۔ ہمارے نبی کی سنت صرف عبادت کے لیے نہیں ہے،
اس کے اندر دنیا کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے۔ یہی دیکھ لیجئے، لو جیسی مہلک بیماری، یہاں گرمی کم ہے، عرب کنٹری میں گرمی ہی گرمی ہوتی تھی، وہاں سال میں کم سے کم کئی مہینے کثرت کے ساتھ گرمی ہوتی تھی، اتنی شدت کی گرمی، کیونکہ ریتیلی زمین ہے۔ آپ راجستھان چلے جائیے، آپ ان علاقوں میں چلے جائیے جہاں پتھریلا علاقہ ہے، گرمی کے دن میں آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا نبی کا طریقہ ہے۔ اور وہ پگڑی سے فائدہ کیا جی؟ کہتے پگڑی کا تو اتنا بڑا فائدہ ہے، جب بائک چلاتا ہے آدمی تو کیا لگاتا ہے؟ ہیلمٹ لگاؤ جی۔ کیوں جی؟ تاکہ بائک چلانے میں چوٹ لگ جائے تو ہیلمٹ کی وجہ سے آپ کا سر محفوظ رہے گا، یہ سر محفوظ رہے گا۔ یعنی سر کی حفاظت کے لیے ابھی ہیلمٹ ایجاد کیا۔ ہمارے نبی نے اب سے 1458 سال پہلے پگڑی کی شکل میں سر کی حفاظت کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا تھا، جس کو آج عمامہ بولتے ہیں۔ آدمی اگر پورے سر پر پگڑی باندھ کے ہے، پورے سر پر زور سے ڈنڈا ماریے، کسی نہ کسی نتیجے میں، کسی نہ کسی درجے میں اس سر کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ یہ ہے سنت کا فائدہ، یہ ہے ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرنے کا فائدہ۔ اور ہمارے نبی کی سنت دنیاوی آفات و بلیات سے انسان کی رکشا کرتا ہے، انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، چلے اسلام کو بدنام کرنے، چلے مسلمانوں کو بدنام کرنے، چلو قرآن کو بدنام کر لے۔ تم تھک جاؤ گے اور تمہارے الزامات ختم ہو جائیں گے، لیکن کبھی بھی اسلام بدنام نہیں ہو سکتا، قرآن بدنام نہیں ہو سکتا۔ اور تو اور جناب، اللہ کے نبی کی سنت کے جو فائدے ہیں اس کا فائدہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری انہی سنت کو مٹانے کے لیے کون کوشش کر رہا؟ یہ یہودی۔ پتہ ہے اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے، اگر آدمی اس کو مستقل کرے تو مرتے وقت اس کو ایمان نصیب، ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوگی۔ لیکن اس سنت کو مٹانے کے لیے یہ یہودی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ سنت کون سی ہے؟ اگر آدمی کثرت کے ساتھ اس سنت پر عمل کرے، اس سنت پر عمل کرے اپنی زندگی میں، تو مرنے کے وقت جو شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان مرنے کے وقت قریب آتا، آدمی کو پیاس لگتی، قریب المرگ میں جب آدمی کی موت قریب ہو جائے تو آدمی کی بہت پیاس لگتی۔ جب ان کو ملک الموت دکھنے لگے تو آدمی بے چین ہونے لگتا ہے۔ کچھ دیر پہلے انسان کو اپنا سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا تو آدمی پریشان ہونے لگتا، پیاس لگتی لیکن پانی نہیں مانگ سکتا، تو شیطان پانی لے کر سامنے کھڑا رہتا، وہ کہتا ہے پانی دے دوں گا لیکن تم محمد رسول اللہ کا انکار کرو، تم کلمے کا انکار کرو۔ تو جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس وقت اگر مرتے وقت اگر شیطان کی حمایت میں آ جاتا ہے، پانی پینے کی غرض سے کلمے کا انکار کر لیتا ہے یا محمد رسول اللہ کا انکار کر لیتا ہے، تو وہ آدمی جب مرے گا تو اس کی موت حالت کفر پر ہوگی۔ بھلے ہی پوری زندگی اچھے اعمال کیے ہوں، لیکن اگر مرا کفر کی حالت میں ہے تو مرنے کے بعد اس کو جہنم جانا ہوگا، اس کو جنت نہیں ملے گی۔ اسی لیے دعا کرتے ہیں نا سب لوگ کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ خاتمہ بالخیر کا مطلب اے اللہ ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں۔ ہر کوئی دعاؤں میں مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے یہ دعا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تو ایمان کی حالت میں موت ہو، اس کے لیے ایک سنت ہے۔ کون سی سنت؟ مسواک والی سنت، کہ بھئی مسواک کریں گے تو اس مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جب مرے گا، شیطان لاکھ کوشش کر لے گا، پھر بھی اس آدمی کی موت حالت ایمان پر ہوگی، مسواک کی برکت سے۔ اب یہودیوں کو پتہ چلا تو ان یہودیوں نے کہا کہ اچھا بھائی،
ہم تو مسلمانوں کو کفر کی حالت میں مارنا چاہتے، ہمارا دشمن تو مسلمانوں سے ایسے 24 کا آنکڑا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ سنت کو ختم کرو۔ ان یہودیوں نے ریسرچ کر کے تحقیق کر کے پتہ لگایا کہ اگر کوئی مسلمان مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے اس نماز کا، اور اس مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے وقت میں ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوگی مسواک کی وجہ سے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم ٹوٹل مسلمانوں کو کفر کی حالت میں مارنا چاہتے ہیں، کفر کی حالت میں مرے گا ہم کو سکھ اور چین ملے گا، ہمارا دشمن یہ مسلمان، یہودیوں کا کہنا۔ تو ان یہودیوں نے پتہ ہے مسواک کو دور کرنے کے لیے کیا چیز وجود میں لایا؟ برش اور کولگیٹ۔ یہ برش اور کولگیٹ کیا ہے؟ ایک سازش کا حصہ ہے میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں۔ آج گھر میں مسواک نہیں ہے، آج برش ہے، کولگیٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ میں کولگیٹ۔ یہودیوں کی سازش ہے، آپ کو سنت سے دور کرنے کے لیے اس کا عمل ہے۔ آپ کم سے کم مسواک جیسی سنت پر عمل کیجئے۔ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ مسواک جیسی سنت کو، اللہ کے نبی کی اس پیاری سنت کو کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ تو یہ یہودی اس حد تک سازش کر رہے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے پہلا کام کیا کیا؟ لفظ اقرا پر عمل کیا۔ قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا، پڑھو۔ تو انہوں نے صرف اقرا پر عمل کرنے کے لیے کالج بنائے، یونیورسٹی بنائے، اسکولز بنائے۔ ہم مسلمانوں نے کہاں بنایا بتائیے تو؟ ہم مسلمانوں کا جو مدرسہ بھی ہے، جو مکتب بھی ہے، کتنی محنت مشقت سے چلتا ہے۔ چندہ کرتے ہیں، رسید لے کر جاتے ہیں، تب جا کر وہ مدرسہ چلتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا، یہ مکتب نہیں ہوگا، ہمارے علماء چندہ نہیں کریں گے تو قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، مدرسہ بند ہو جائے گا۔ جب مدرسہ بند ہو جائے گا تو بچے نہیں پڑھیں گے، تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم نہیں ہوگی تو عالم کہاں سے پیدا ہوں گے؟ علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ حافظ کہاں سے پیدا ہوں گے؟ عالم کہاں سے پیدا ہوگا؟ آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے عالم کہاں سے ملے گا؟ جنازہ پڑھانے کے لیے مولانا کہاں سے ملیں گے؟ عید کی نماز پڑھانے کے لیے عالم صاحب کہاں سے تقریر کریں گے؟ جب مدرسہ نہیں ہوگا تو عبداللہ سالم جیسا، حفظ الرحمان قاری حفظ الرحمان جیسا اور حافظ صاحب جیسا، امام صاحب جیسا مولانا کہاں سے آئیں گے؟ ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے۔ اسی لیے ان مدرسوں کو چلانے کے لیے ہمارے علماء کو چندہ نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کو چندہ کر کر مدرسے میں جمع کرنا چاہیے کہ نہیں، ان مدرسوں کی وجہ سے اسلام زندہ ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے قرآن زندہ ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے حافظ قرآن ہمیں ملتا ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے مدرسہ ہمیں، ان مدرسوں کی وجہ سے ہمیں عالم دین ملتا ہے، ان مدرسوں کی وجہ سے کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کی پہچان ہمیں ہوتی۔ ورنہ اگر ہمارے علماء نہ ہو، ہمارے مدارس نہ ہو، میرے بھائیوں صرف 15 نہیں 20 سال کے لیے یہ مدرسے میں تالے لگا دیجئے، صرف جائیے مسجد میں نماز پڑھ کے آ جائیے، مکتب بھی مت رکھیے، بچوں کو قرآن کی تعلیم مت دیجئے، مدرسہ بند، مکتب بند۔ 20 سال کے بعد جو نسل پیدا ہوگی، جو ہمارا بچہ جو 1 سال کا تھا 20 سال کا ہوگا، آپ اس بچے سے پوچھو کہ ہاؤ مینی خدا are there in the world، کہ دنیا کے اندر کتنے خدا ہے بتاؤ۔ 20 سال کے بعد ٹوٹل گاؤں میں جتنے بھی بچہ ہوں گے ان کو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا خدا ایک ہے کہ ہمارا خدا 1 کروڑ ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوؤں کے اندر کیا ہوا؟ ہندوؤں کے اندر یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ان کے ہاں ان کے گرنتھ نہیں پڑھائے جاتے، ان کے ہاں ان کے ایشور کے بارے میں نہیں بتائے جاتے، ان کے ہاں صرف پوجا کرایا جاتا ہے،
ان کے یہاں صرف وہ آتے ہیں پجاری لوگ، وہ منتر پڑھ دیں بھلے ہی وہ منتر غلط ہو، منتر کیا ہے، منتر میں کیا کہا گیا وہ پتہ نہیں ہوتا۔ پوجا کرانے والوں کو بس منتر ہونا چاہیے، سواہا سواہا کر دیا، شادی کے منڈپ میں اوم منگلم سواہا، اوم کرو کرو سواہا، اوم دیوس سے سواہا، وہ خدا کو بھی مار کر چلے گئے، دیوس سے دیوی کو بولتے، وہ اس میں بولتے اوم دیوس سے سواہا، ہمارے تمام دیوی کو بھی مار دے، تو جلا کر بھسم کر دے، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو۔ تو میرے بھائیوں، اگر مدارس نہیں ہوں گے، اگر مکاتب نہیں ہوگا، اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی، تو ہم اور آپ اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان پائیں گے، اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ یہودی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے چندہ کرتے ہیں، یہودی عالم نہیں، یہ یہودی، اور تعلیم پر محنت کی وجہ سے آج پوری دنیا میں آپ تحقیق کر لیجئے، ایجوکیشن کے میدان میں سب سے آگے اگر کوئی ہے تو یہودی ہے، یہودی سے بڑا پڑھا لکھا کوئی نہیں۔ ہم مسلمانوں میں تو بہت کم ملیں گے، بھارت کے اندر جو مسلمان کمزور ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ جہالت ہے، الٹریسی ہے۔ بھارت کے اندر جو مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ چونکہ مسلمان بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، اور ایسا یقیناً ہوتا ہے۔ ہم مسلمان کھانے میں زیادہ دھیان دیتے، ہم مسلمان پڑھنے میں کم دماغ لگاتے، ہم مسلمانوں کا بچہ، یہودی بچہ، ان کے پاس پہلی چیز تو تعلیم پر یہودی محنت کرتے ہیں، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ان یہودیوں نے، اور تعلیم پر اسلام کا پیغام ہے کہ تعلیم پر محنت کرو، طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرو، لیکن ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا، دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا۔ دوسرا راستہ کس پر، دوسری بات کون سی ہے جس پر یہودیوں نے عمل کیا؟ دوسری بات تجارت ہے، تجارت میں یہودیوں نے بہت محنت کی۔ ہمارے بچوں کے پاس اگر پیسہ ہوتا ہے، 30,000 روپے ہو جائے، 50,000 روپے ہو جائے، تو ہمارے بچے موبائل خریدنے کے لیے پہنچ جاتے۔ موبائل سب سے بڑھیا پکچر کس میں آئے گا وہی موبائل لیتے ہیں، سب سے سیلفی کس میں اچھا آئے گا وہی موبائل خریدتے ہیں۔ یہودی بچہ اپنا پیسہ موبائلوں میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اگر ان کے پاس 50,000 روپے آتا ہے تو وہ اس 50,000 کو 60,000 70,000 1,00,000 کیسے بنائے گا، اس کے لیے ترکیبیں کرتا ہے وہ بچہ۔ ہمارے بچوں میں، یہودی بچے میں یہ فرق ہے، جو بچہ محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تجارت کی میدان میں کون آگے؟ یہودی۔ 800 780 پروڈکٹ یہودیوں کے دنیا میں ہیں، 780۔ یہاں تک کہ ہم لوگ جو دوائی کھاتے ہیں نا، دوائی میڈیسن جو کھاتے ہیں، اس دوائی کا فیصلہ بھی یہودی کرتا ہے، یہودی۔ بتائیے، تجارت کی دنیا میں بے تاج بادشاہ، حالانکہ اللہ کے نبی نے تجارت کی کہ نہیں کی ہے؟ ہمارے نبی نے تجارت کی، جناب محمد الرسول اللہ نے تجارت کی 15 سال کی عمر سے لے کر آپ علیہ السلام نے 40 سال کی عمر تک تجارت کی، نبوت ملنے تک محمد الرسول اللہ تجارت کرتے رہے۔ 15 سال کی عمر سے لے کر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا کام آپ کا یہ تھا کہ آپ تجارت کرتے تھے۔ محمد رسول اللہ اونٹوں کے تاجر تھے، آپ علیہ السلام اونٹوں کے بڑے تاجر مانے جاتے تھے۔ اب آپ علیہ السلام کے اونٹوں کی تجارت کو ہندو بھائیوں کے گرنتھوں کے اندر بھی ورنن کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے، یوں کہا ہے، استرایس پرواہی جو ودومنتو دیوردش ورتما ورسمارتش دیو اجہیڑتی دیوشمارا اپس پرش ودومنتو۔ آپ علیہ السلام کل کی اوتار انتم زمانے میں 20 اونٹنی ہوگی۔ آپ علیہ السلام اونٹ کا کاروبار کرتے تھے، اسی لیے محمد رسول اللہ کے اونٹ کا چرچا
ہمارے اس دیش کے ہندوستان کے ہندو بھائیوں کے کتابوں کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تاجر تھے. ہمارا جوان تجارت نہیں کرتا. نبی کی تجارت والی سنت پر مسلمان عمل نہیں کرتا. کون عمل کر رہا ہے؟ یہودی عمل کر رہا ہے. یہودی الگ بات ہے کہ عمل کر کے ناجائز طریقے پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا، لیکن ہم مسلمان نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ مولانا جب 5، 10، 15، 20 لاکھ روپے ہوگا تبھی ہم تجارت کریں گے. میرے بھائیوں ذرا یاد کیجئے 5، 15 لاکھ، 20 لاکھ تجارت کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو بڑی رقم چاہیے. ارے دودھ بیچتے بیچتے بہار کے اندر سی ایم بن سکتا ہے. چائے بیچتے بیچتے اس دیش کے اندر پردھان منتری بن سکتا. نیوز پیپر بیچتے بیچتے ڈاکٹر APJ عبد الکلام بن سکتا. کولڈ ڈرنک بیچتے بیچتے انل امبانی بن سکتا. کنڈکٹری کرتے کرتے کوئی بڑا اسٹار بن سکتا ہے. تو ذرا یاد کرو، آپ اگر 50,000 روپے سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو گے تو آپ کیوں نہیں ترقی کر سکتے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو میدان میں آنا پڑے گا. آپ کو ایمانداری سے تجارت کرنی پڑے گی. تجارت کی سنت پر عمل کسی نے کیا ہے؟ یہودیوں نے کیا ہے. اور اللہ کہتا ہے جو ہمارے نبی کی سنت کو اپنائے گا وہ دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا. تو یہودی دنیا میں کامیاب ہے، مرنے کے بعد ثواب نہیں ملے گا الگ مسئلہ ہے، ان کو چاہیے بھی نہیں مرنے کے بعد ثواب. یہودی کہتا ہم تو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں. میرے بھائیو یہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت جو ہے ہم مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ہے. لیکن مسلمانوں نے صرف یہ بھارت کا مسلمان نہیں، یہ کھڑگپور کا مسلمان، آپ کے بستی کا مسلمان نہیں، مسلمانوں نے قرآن سے حدیث سے رشتہ چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. طرح طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں. 22 ارب کنٹری، کتنے؟ 22. ان 22 ارب کنٹری کے پاس کیا پیسہ نہیں ہے غزہ پٹی میں مدد کے لیے، فلسطین میں مدد کے لیے؟ سب سے زیادہ پیسے والی قوم دنیا کی کون ہے؟ مسلمان. یہودی بعد میں بنے، یہودی تو ابھی بنے، لیکن ان سے پہلے بھی کہتے ہیں نا پرانے زمیندار، پرانے پیسے والے کون؟ مسلمان. 22 ارب کنٹری ہے. 22 پوری دنیا میں 57 مسلم کنٹری ہے. مسلم کنٹری الگ ہے، عرب کنٹری الگ ہے. عرب کنٹری عرب ملک جہاں عربی بولی جاتی، اور پتہ ہے ان عرب کنٹری کے پاس سب سے زیادہ دولت، امریکہ کے پاس بھی اتنا نہیں ہے، اسرائیل کے پاس بھی اتنی دولت نہیں ہے جتنی دولت عرب کنٹری کے پاس. کسی کے پاس پیٹرول ہے، عرب کے پاس پیٹرول ہے. امریکہ کے پاس ڈیزل ہے، امریکہ کے پاس گیس ہے. اسرائیل کے پاس پیٹرول ہے، اسرائیل کے پاس گیس ہے نہیں. اسرائیل کے پاس سونا چاندی ہے. امریکہ کے پاس چاندی ہے، سونا ہے نہیں. سونا، چاندی، گیس، پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، یہ سب زمین سے کہاں نکلتا ہے؟ عرب کنٹری میں. اگر یہ عرب کنٹری چاہے تو 2 گھنٹے کے اندر اسرائیل کا ٹیٹوا دبا سکتا، گلے پکڑ کر دبا سکتا. لیکن یہ قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے ان عرب والوں کا. عرب کنٹری کے بڑے بڑے حکماء، قرآن سے رشتہ ٹوٹ گیا، سنت رسول اللہ سے منہ موڑ لیا. داڑھی ہم رکھتے ہیں، یہ شیخ لوگ داڑھی نہیں رکھتے. پگڑی ہم باندھتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہم رکھتے، بخاری ہم پڑھتے. قرآن کریم کی سب سے زیادہ تفسیر بھارت کے اندر ملک ہندوستان میں لکھی گئی. سنت پر زیادہ عمل کی کوشش بھارت کا مسلمان کرتا ہے، یا عرب کنٹری کے لوگ نہیں کرتے. ان کو قرآن سے، سنت سے، احادیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ہو جائے.
یہ انگریزوں کے غلام بن چکے ہیں یہ لوگ، اور یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کے سوالات کس پر کیے جاتے ہیں؟ قرآن پر اور شریعت پر کیے جاتے، حالانکہ قرآن اور شریعت دنیا کا سب سے بہترین نظام ہے۔ میں بنگلہ دیش گیا، میں نے وہاں چیخ چیخ کر کے کہا کہ دنیا کا سب سے بہتر نظام اور سسٹم اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے نبی کی دی ہوئی شریعت اور قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ ہم نے چیخ کر کے کہا۔ ایک آدمی بولتا ہے کہ مولانا کیسے، آپ کے پاس تو انصاف ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیسے انصاف نہیں ہے؟ بولا دیکھیے آپ کے یہاں اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَلَا تَشْرِبِ الْخَمَرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، کہ تم شراب مت پیو اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب میں ہے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، جب کوئی مومن شراب پیتا ہے تو شراب پیتے ہوئے وہ مومن نہیں رہتا، بلکہ ایمان کی جو روحانیت ہے، نور ہے، وہ نکل جاتا ہے، اور جب شراب کا نشہ ختم ہوتا ہے تو پھر فوراً وہ نور اس کے قلب میں آ جاتا ہے۔ تو پتہ ہے یہ میڈیا والے کیا سوال کرتے ہیں؟ میڈیا والے سوال کرتے ہیں کہ آپ قرآن میں کہتے ہو شراب مت پیو، آپ کا قرآن کہتا ہے شراب مت پیو، آپ کی شریعت کہتی ہے شراب مت پیجئے، لیکن جنت میں اللہ کہتا ہے کہ جنتیوں کو اللہ شراب پلائے گا۔ یہ کون سی بات؟ آپ کا اسلام کہتا ہے کہ غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھو، کسی لڑکی کو مت دیکھو، کسی عورت کو مت دیکھو گھور کر ایسے، کسی سے ناجائز سمبند مت بناؤ۔ شریعت میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن آپ کا قرآن کہتا ہے کہ کل مرنے کے بعد جنتیوں کو اللہ 72 حوریں، 72 حور ایک مسلمان مرد کو دے گا۔ یعنی دنیا میں تو آپ شراب پینے کو حرام کہہ رہے ہیں، دنیا میں آپ لڑکیوں سے سمبند بنانے کو حرام، لڑکیوں سے تعلقات بنانے کو حرام کہہ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد شراب بھی جائز ہے اور لڑکیوں سے تعلقات، جب 72 حوریں لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت، تو وہاں پر 72 لڑکیاں اور حوریں اور شراب، اور دنیا میں شراب اور لڑکی کیوں ناجائز؟ آپ کا قرآن تو الیاذ باللہ دوگلا ہے، یہ لوگ بولتے نالائق، لیکن ان نالائقوں کو نہیں معلوم ہے، ان جانوروں کو نہیں معلوم ہے کہ بھئی وہ شراب کون سی شراب ہے؟ وہ شرابً طہورا، وہ شراب پاک شراب ہے۔ وہ شراب پینے کے بعد جنت میں آدمی کو نشہ نہیں چڑھے گا۔ وہ شراب پینے کے بعد آدمی جو دنیا میں باپ کو بھی گالی دیتا ہے، ماں کو بھی گالی دیتا ہے، بیٹی کو بھی مارتا ہے، بیوی کو بھی پیٹتا ہے، اور ادھر ادھر لڑک سڑک کر جا کر گر جاتا ہے، جنت کے اندر جو شراب ہوگی اس شراب کو پینے کے بعد تازگی آئے گی، اس کو پینے کے بعد کوئی نشہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا قرآن میں شرابً طہورا، وہ پاک شراب ہے۔ میڈیا والو اپنی چمچا گیری کرنا بند کرو، قرآن کو سمجھنا ہے تو مفسرین کی کتاب کو پڑھو۔ اور یہ تم حور کی بات کہہ رہے ہو، وہ کہتا ہے کہ ایک جنتی کو دنیا کے اندر میں لڑکی سے بات کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو جنت کے اندر کیسے اللہ 72 حور دے رہا ہے؟ ارے وہ ان کے نیک عمل کی وجہ سے ان کو دے رہا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، دار العمل ہے، یہاں اچھا کام کیا تو اللہ خوش ہو کر ان کو جنت کے اندر میں 72 حوریں دے رہا ہے۔ پھر سوال کرتا ہے، پھر کیا پوچھتا ہے؟ اچھا مولانا یہ تو انصاف نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیسے بھائی انصاف نہیں ہے؟ بولا انصاف اس لیے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جنت میں مرد کو 72 حور، عورت کو کتنی حور؟ عورت کو ایک بھی نہیں، تو یہ تو نا انصافی ہوئی۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ ابھی 7-8 روز پہلے میں آسام گیا تھا، تو وہاں پر بھی مجھ سے یہ سوال ہوا تھا کہ مولانا اسلام میں مسلمان جنتی جو ہوگا تو ان کو 72 حور اللہ دے گا،
لیکن عورت کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے نا، عورت کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھئی 72 حور جس مرد کو ملیں گا، 70 یا 72 دونوں ہے، جس کو 72 حوریں ملیں گی جنت میں، ان حوروں کا سردار، ان حوروں کا چیف، ان حوروں کا سپہ سالار کوئی ہوگا تو اس کی بیوی ہوگی، اس کی اہلیہ ہوگی، اس کی دھرم پتنی ہوگی۔ بولا ان حوروں سے فائدہ کون اٹھائے گا زیادہ؟ موج مستی کون کرے گا؟ اپنی ضرورت پوری کون کرے گا؟ شوہر کرے گا۔ تو بولا اس میں فائدہ تو شوہر کا ہے، عورت کا تو ہے ہی نہیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے کہا کہ ایسا ہے، اپنی عقل کا گھوڑا مت دوڑاؤ ہر جگہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ہر جنتی کے لیے وہ چیز رکھی ہے جو اس کا من چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں جس کو جو چاہیے اللہ وہ دے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں جنت میں غلط کام، ناجائز کام، حرام کام کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ جنت میں صرف جائز اچھے کام۔ جنت ہے، پاک جگہ ہے، وہاں زنا، جھوٹ، چغلخوری، گالی گلوچ کچھ نہیں ہوگا وہاں پر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ عطا کرے گا۔ وہ کیا بولتا؟ پھر گھوم کر وہیں آتا، وہ کہتا نہیں مولانا یہ تو ناانصافی ہے۔ ہم نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارے حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ تو دنیا میں تو یہ ہے کہ بھئی مرد کو اگر حوریں ہیں 72، تو ہم نے کہا کہ عورت کو کیا ملنا چاہیے؟ بولا ان کو، عورتوں کو بھی 72 مرد ملنا چاہیے حور کی شکل۔ یہ پاسبل ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کیسے؟ دنیا کے اندر اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس 4 بیوی ہے، میں چاروں کو پالتا ہوں، چاروں کی پرورش، مطلب ان کا دیکھ بھال، ان کا خرچہ، میری 4 بیوی ہے، میری 3 بیوی ہے، میری 2 بیوی ہے، اگر کوئی بولتا ہے تو دنیا والے اس کو برا نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پرمیشن رکھی ہے کہ آپ 4 عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ ان 4 عورتوں سے اپنی خواہش پوری کر سکتے ہیں، آپ ان 4 عورتوں کا، ان کا خیال آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ طاقت مرد کے اندر رکھی ہے، اور ایسا نہیں کہ ہاں 4 بیوی کر لیے، ایک کا نان نفقہ خرچہ دے رہا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیا، تیسرے کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ سب کو اگر برابری کا انصاف سب کے ساتھ کر رہا ہے تو 4 بیوی رکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک مرد یہ بولے کہ میری 4 بیوی ہے تو دنیا والے اس کو برا نہیں سمجھیں گے۔ لیکن اس کا الٹا کر لیجئے، اگر کوئی ایک عورت یوں کہے دنیا میں کہ میرے 4 شوہر ہیں، تو دنیا اچھا سمجھے گی اس کو۔ دنیا کہے گی کہ ارے اچھا 4 شوہر ہیں تمہارے، تو بڑی بدچلن عورت ہے، 4 شوہر ہیں تمہارے، بڑی بد کردار ہے، تو 2 شوہر کا بھی نام نہیں لے سکتی وہ۔ یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے۔ مرد بولے کہ میری 4 بیوی ہے، نو پرابلم، کوئی برا نہیں کہے گا۔ ہاں تعجب ضرور ہوگا کہ ارے بھی مودی جی تو 1 کر کے چھوڑے ہوئے اور تم 4 رکھ رہے ہو۔ بھئی مودی جی کو ہمت نہیں ہے اس لیے چھوڑے ہوئے۔ اسلام کے اندر تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت بھی دی ہے۔ ایک مرد اپنی 4 بیوی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے ایک دن میں، لیکن ایک عورت ہو اور 4 شوہر ہو، ایک عورت کے ساتھ 4 شوہر پاسبل نہیں ہے۔ عقل کے اندر بات آ ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی کہ اگر ایک مرد کو ضرورت ہوگی، خواہش ہوگی کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، دوسرا شوہر بھی کہے گا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تیسرا شوہر کہے گا کہ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے، چوتھا شوہر کہے گا کہ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ بیوی 1 شوہر 4، پتہ چلے گا کہ جنگ ہو گئی، کسی کا سر بھی پھٹ گیا بیوی کے چکر میں، ایک بیوی کے چکر میں جنگ ہو جائے گی،
لیکن اگر بیوی چار ہو شوہر ایک ہو وہ باری باری ہر کسی کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ فطرت ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دنیا کے میڈیا والوں، دنیا کے اندر دنیاوی عقل سے سوچنے والے جاہلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر 72 حوریں مردوں کے لیے دی ہیں تو 72 حوروں سے ضرورت پوری کر سکتا ہے ایک مرد۔ اللہ نے ان کے اندر اتنی طاقت دی ہے۔ آپ نے دیکھا اگر کسی بچی کا گینگ ریپ ہوتا ہے، اگر کسی بچی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، 4 یا 5 آدمی مل کر بلاತ್ಕಾರ کرے تو اس عورت کی موت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر اگر 4 شوہر یا 5 شوہر ایک عورت کے ساتھ ایک رات میں سمبند بنائے، وہ عورت صبح کو موت کی حالت میں ملے گی، وہ زندہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کہا ایک مرد 5 بیوی 4 بیویوں سے شادی کر سکتا ہے، سمبند بنا سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 مرد کے ساتھ سمبند نہیں بنا سکتا، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، اللہ نے اتنی طاقت اتنی قدرت نہیں رکھی۔ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ نظام کے خلاف ہے۔ تب اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں اب میری بات سمجھ میں آئی ہے جو آپ نے بھی کھل کر کے ہم کو بتایا۔ ہم نے کہا کہ اسلام کا کوئی بھی عمل یہ دنیا کے سسٹم کے بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ غور سے دیکھو گے، غور سے سمجھو گے تو وہاں پر آپ کو ایک خوبصورت سا راستہ نظر آئے گا، آپ کو خوبصورت سا پیغام نظر آئے گا۔ نربھیا کیس سن 2012 دسمبر کے اندر 5-6 لوگوں نے اس میڈیکل کے اس بچی کا میڈیکل سائنس کے اس بچی کا بس کے اندر بلاತ್ಕಾರ کیا تھا۔ بتاؤ وہ بچی مری تھی کہ نہیں مری تھی؟ ڈاکٹر پرینکا ریڈی کا سن 2021 کے اندر جہاں حیدرآباد کے اندر اس بچی کا ریپ ہوا تھا، اس کی موت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اور بھی ممبئی گینگ ریپ کا معاملہ لے لیجئے، وہاں پر بھی اس بچی کی موت ہو گئی تھی۔ ابھی سن 2023 کے اندر حیدرآباد کے جوبلی ہل کے اندر ایک بچی کے ساتھ 5-6 لوگوں نے مل کر ان کا ریپ کیا، ان کا بلاತ್ಕಾರ کیا، اس بچی کی موت ہو گئی۔ یعنی اس سے یہ پتا چلتا اگر بیک وقت ایک عورت کے ساتھ 4-5 آدمی سمبند بناتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتی، لیکن اس کا الٹا خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک مرد 4 شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 شادی نہیں کر سکتی، 4 مرد کے ساتھ سمبند نہیں بنا سکتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام، یہ ہے فطرت اسلام۔ لیکن آج کل تو جناب ریپسٹوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بلاತ್ಕಾریوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چھوڑا کہ نہیں؟ بلقیس بانو کیس گجرات کا یاد ہے آپ کو؟ سن 2002 میں ایک دنگے فسادات ہوئے تھے۔ وہ بلقیس بانو 19 یا 20 سال کی تھی۔ وہ بلقیس، اس کے پیٹ میں 5 مہینے کا بچہ تھا، 5 مہینے کا، گود میں بھی شاید 2, 2.5, 3 سال کا بچہ تھا گود میں اس کا۔ دنگا ہوا، اس دنگے میں جب وہ اپنے گاؤں سے بھاگ کر جا رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، 11 لوگوں نے پکڑا۔ پکڑنے کے بعد سب سے پہلے تو اس بچے کو مارا جو بچہ اس کے گود میں تھا، 2.5-3 سال کا معصوم بچہ، اس کو پٹک پٹک کر مار دیا گیا۔ 7 لوگ اور تھے ان کے ساتھ، ان کو وہیں پر تلواروں سے مار کر کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ کہاں پہ؟ یہ گجرات سن 2002 کے دنگے اور فسادات میں۔ اور وہ شخص آج کرسی اقتدار پر بیٹھا ہوا ہے۔ 11 لوگوں نے باری باری بلقیس بانو کے ساتھ، ان کی جسم کے ساتھ، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ کسی طریقے سے وہ جان بچی، اس کی بے ہوش ہو گئی تھی، جان بچی اس بیچاری بلقیس کی۔ کیس ہوا، کورٹ میں فیصلہ آیا، عمر قید کی سزا ہوگی۔ ان 11 ریپسٹوں کی عمر قید کی سزا دی گئی، عمر قید کی۔ لیکن ابھی سن 2022 کی 15 اگست کو گجرات کے کورٹ نے کیا کہا؟ یہ جو ریپسٹ ہیں یہ برہمن ہیں، برہمن اونچے خاندان کے،
शुद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रतां क्षेत्रीयो याति वित्रत्वं विघाद्विष्यं तथेच च स एक एवात्र पति प्रजानां कथं पुनर्जति कीर्त परभेदा। इस मंत्र के अंदर कहा गया है कि कोई भी इंसान नाम से बड़ा नहीं होता, काम से बड़ा होता है। मंत्र तो बहुत बड़ा है, तर्जमा करेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा होगा, लेकिन इशारा मैंने बता दिया कि किसी भी इंसान का काम बड़ा होता। तो पता क्या कहा, गुजरात के कोर्ट ने कहा कि जो 11 लोग हैं ये ब्राह्मण हैं और ये जेल में अच्छा रहे हैं, इसीलिए इनकी उम्र कैद की सजा घटाकर कम कर दी रे, इनको अब छोड़ दिया जाए। यानी उम्र कैद की सजा माफ की गई किनको, मुजरिमों को, रेपिस्टों को उम्र कैद की सजा माफ करके उनको छोड़ दिया गया। और गोधरा का वो एमएलए उन रेपिस्टों के गलों में हाथ डालता है, माला डालता है। जरा पूछो बिल्किस बानो के दिल से क्या गुजर रही होगी उनके दिल पर। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सलाम पेश करना चाहता हूं। 2-3 रोज पहले अभी सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल ने दोबारा से कहा कि उन रेपिस्टों की सजा माफ नहीं होनी चाहिए, उनको दोबारा जेल के सलाखों के अंदर भेजो। उनका ये फैसला सराखों पर है। और अगर कुरान पर अमल किया जाए तो जो जिना करने वाली औरतें, जिना करने वाले मर्द हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18वें पारे के अंदर सूरह नूर है। हम तो ये कहते हैं, दुनिया वालों, तुम्हारे सामने अगर कोई रेपिस्ट आता है तो तुम कहते हो कि जेल में डाल दो। दुनिया वाले ये कहते जरूर हैं कि जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, जिना करने से बहुत बुरी बीमारी पैदा होती, जिना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन इस जिना की सजा क्या है, इस गलती की सजा क्या मिलनी चाहिए? किसी के पास इसकी सजा नहीं, लेकिन इस्लाम के पास इसकी सजा है। अगर कोई किसी बेटी की इज्जत को लूटता, अगर कोई रेपिस्ट किसी समाज की बेटी की इज्जत पर हाथ डालता है, तो कुरान की शक्ल में कुरान कहता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। अगर जिना करने वाले मर्द औरत अगर गैर शादीशुदा हैं, यानी कुंवारे हैं, तो उनको 100 कोड़े लगाए जाएं, चमड़े के कोड़े, उनके खाल उधर जानी चाहिए। और जिस वक्त उनको सजा दी जाए उस वक्त वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, एक जमात को देखना भी चाहिए ताकि दुनिया वालों के सामने ये खबर जाए कि जिना करने वालों को 100 कोड़े लगाए जाते हैं। अगर जानी को, रेपिस्ट को, अगर जिना को रोकना है, अगर रेप को खत्म करना है, तो दुनिया वालों, कुरान पर एतराज मत करो, बल्कि कुरान के अहकामात पर को नाफिज करो, कुरान के हुक्मों पर अमल करो। अगर कुरान के हुक्म पर अमल होता, 1992 में एक अक्कू यादव नाम का शख्स है भारत के अंदर, उसने 40 औरत के साथ रेप किया है। उसको फिर बाद में 200 औरतों ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। अक्कू नाम का एक शख्स है जो सीरियल रेपिस्ट था, उसको काफिर किरदार तक पहुंचाया। और एक मोहन ऋतु शिव नाम का आदमी था भारत के अंदर, जो सन 2017 के अंदर उसको पकड़कर जेल के अंदर भेजा गया। 60 मासूम औरतों के जिना का मुर्तकिब करने वाला, उनकी इज्जत लूटने वाला था। अगर कुरान के हुक्म पर अमल हो आज भी दुनिया में, तो जिना के वारदात घट जाएंगे, क्योंकि कुरान में जिना करने वालों को, अगर जिना करने वाला शादीशुदा है तो उसके आधे कमर को जमीन में खोद कर धंसा दो और फिर पत्थर इतना बरसाओ, इतना पत्थर बरसाओ कि सर फटेगा, खून बहेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और दुनिया देखेगी कि जिना करने वाला
کوئی شادی شدہ عورت یا مرد ہے تو اس کی کیا سزا ہوتی ہے؟ دوسرے نوجوانوں کو کسی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے۔ اگر بھارت کے اندر قرآن کا یہ فرمان نافذ کیا جاتا تو نربھیا جیسا کانڈ نہیں ہوتا۔ اگر قرآن پر عمل ہوتا تو ہاتھرس جیسی معصوم بچی کو ریپ کر کے ان کے لاش کو جلا نہیں دیا جاتا۔ اگر اسلام کے قرآن کے حکم پر عمل ہوتا تو ڈاکٹر پرینکا ریڈی کی موت نہ ہوتی۔ اگر قرآن پر عمل ہوتا تو ممبئی گینگ ریپ کا کانڈ نہ ہوتا۔ اگر قرآن پر عمل ہوتا تو شبنم عمرانہ جیسا گھنونی حرکت کرنے والے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرتے۔ ہمارے قرآن میں جو احکامات ہیں وہ دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیو، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ اس کی سزا یہ ہے، اگر لڑکا ہے، کنوارا ہے، آج کل جیسے ہمارے کنوارے بھٹکتے ہیں، لڑکیوں کے چکر میں بھٹکتے ہیں، ویلنٹائنز ڈے کے چکر میں بھٹکتے ہیں۔ ابھی 14 فروری آنے والا ہے، ویلنٹائنز ڈے منائیں گے۔ 26 جنوری اس کے اندر ناجائز حرکتیں کرتے ہیں۔ ابھی 1 جنوری نیا سال، ہمارے نوجوان گفٹ دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کا کارڈ دیتے ہیں، کارڈ ایکسچینج کرتے ہیں، یہ کارڈ لو، یہ سب حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میڈیا والا سوال کرتا ہے آپ کے قرآن پر کہ ارے جو زنا کرتا ہے اس کو پتھر سے کیسے مارا جائے گا، 100 کوڑے کیسے برسائے جائیں گے، اتنا بڑا ظلم؟ پوچھو ذرا اس عورت سے جس کی عزت لوٹی گئی ہے، پوچھو ذرا اس کے باپ سے جس کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی، پوچھو ذرا بلقیس بانو سے اس کی عزت لوٹی گئی، اس کے دل میں کیا گزری ہے؟ ان کے لیے سزا کم ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے برساؤ۔ کن کو؟ جو ینگ ہے، جو کنوارا ہے، 100 کوڑے برسا کر چھوڑ دو، وہ بچ بھی سکتا ہے۔ لیکن جو شادی شدہ ہے، احادیث میں آیا ہے کہ اگر شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو اس کو کچھ نہیں، اس کو میدان میں لاؤ، گڈھا کھودو، کمر تک دھساؤ اور سب لوگ پتھر ماریں، اتنا پتھر ماریں کہ سر پھٹے گا، خون بہے گا، موت ہو جائے گی، دنیا کے لوگ دیکھیں گے، تاکہ دوسرا کوئی بھی شادی شدہ مرد یا عورت زنا نہیں کرے گا۔ آج تو زنا عام ہے، بہت عام ہے۔ دلی کے پارکوں میں چلے جائیے، زنا عام ہے۔ بیچ میں چلے جائیے، بیچ، وہ سمندر کے کنارے، جیسے آپ کا دیگھا بیچ ہے، یہاں تو برائی نہیں ہوتی اس بیچ پہ، آپ گووا چلے جائیں، آپ کیرلا چلے جائیے، آپ کوچی چلے جائیں، آپ وشاکھاپٹنم چلے جائیے، ان سب علاقوں میں جائیے، بیچ کے اندر کثرت زنا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اچھا دنیا کی نظر میں کیا؟ دنیا کی نظر میں سوچتے ہیں کیا مرد عورت کی رضامندی ہو تو زنا نہیں؟ زنا ہے۔ تم لاکھ رضامندی کر لو، لاکھ شونو مونو گونو، مائی لو، مائی لولی، مائی جانو، مائی شونو کر لو، نکاح کے بغیر جائز نہیں ہو سکتا۔ ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ بات چیت کرنا، ہلو ہاؤ آر یو، رات میں بات کر رہے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، according to the Islamic Sharia not allowed to talk and to touch with each other۔ ایک دوسرے سے بات کرنا، ٹچ کرنا، خیر خبر کر یا میسج ایکسچینج کرنا، میسج ڈیلیور کرنا جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اتنا بڑا، اتنی شدت کیوں ہے؟ اگر کوئی زنا کرتا ہے کہتا ہے کہ اس کو مار دو، 100 کوڑے مارو یا اس کو سنگسار کر دو۔ اسلام نے پہلے نہیں کہا۔ اسلام پہلے کیا کہتا ہے؟ اسلام پہلے کہتا ہے کہ زنا سے بچو، پہلے کہتا ہے اسلام
زنا سے بچو. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اپنی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گھونگھٹ کو آگے کر لیں. یدنین علیہن من جلابیبہن. ایسے عورتیں ہوتی ہیں نا، ہندو عورتوں میں دیکھیں گے آپ، ہندو عورتیں بھی گھونگھٹ کرتی، گھونگھٹ جس کو بولتے ہیں اردو میں، ہندی میں اس کو گھونگھٹ بولا جاتا ہے. ایسے جو کر لیتے ہیں ایسے اس کو گھونگھٹ بولا جاتا ہے. اس کو، یہ گھونگھٹ، اسی کو گھونگھٹ بولتے ہیں. جلابی بہن اسی کو کہا جاتا. کیوں کہا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ اوباش قسم کے لڑکے ہوتے تھے، جیسے آج کل ہے ہمارے سماج میں. کوئی کام نہیں ہوتا، موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں، گانا سنتے ہیں، لڑکی بازی کرتے ہیں. کسی کے پاس 2-2 3-3 لڑکیوں کا فون نمبر ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو میں تو نواب واجد علی ہوں، میرے پاس 3 گرل فرینڈ ہیں. بندر کی طرح لال کر دیے جاؤ گے مار مار کر کل قیامت میں انشاءاللہ. اگر رشتہ بنانا ہے، فرینڈ بنانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بناؤ، محبت کرو ان سے، اللہ سے. تو اس وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ اوباش لڑکے تھے تو کنیزوں کو، باندیوں کو چھیڑتے تھے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کنیزوں کو، باندیوں کو چھیڑتے ہیں، اور اسی چکر میں جو عام عورتیں ہوتی تھی، آزاد عورتیں، ان کو بھی چھیڑتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ گھونگھٹ کریں، وہ برقعے میں رہیں، وہ نقاب میں رہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ فوراً پہچان میں آ جائے گا کہ حیادار ہے. جتنے بھی زنا ہوئے ہمارے بھارت میں، آپ کو ایک واقعہ، ایک باہر کی ایک لیڈی تھی، کہاں؟ ایک انگریزن ہندوستان میں آئی، گوا میں ان کا ایک بوائے فرینڈ رہتا تھا. وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے کے لیے گوا بیچ گئی. کچھ نوجوانوں نے دیکھا اس کے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، بلاؤز ان کے چھوٹے چھوٹے، ان کا سینہ دکھنے لگا تھا، ان کے چھاتی کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا. تو ان نوجوانوں نے دیکھا اور وہ انگریزن اس کو پکڑ کر شراب پی کر عیاشی کی. جب اس لڑکی نے وروध کیا تو اس کو سمندر میں لے جا کر ڈبو کر ان کا گلا دبا کر ان کو مار دیا جاتا ہے. کیس پیروی نہیں ہو سکی اور ان مجرموں کو سزا بھی نہیں مل پائی. لوگوں کا یہ کہنا تھا، میڈیا والوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس عورت نے، اس انگریزن نے چھوٹے کپڑے پہنے تھے اور ان کے چھاتی پر بھی کوئی کپڑا نہیں تھا. ان کا جسم نیم برہنہ تھا، یعنی آدھا ننگا تھا. اسی وجہ سے ان نوجوانوں نے دیکھا، ان کی حیوانیت جاگ اٹھی اور انہوں نے اس معصوم سی بچی کو، کلی کو شراب پی کر اپنے حبش کا شکار بنایا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا اگر پورے سر سے لے کر پیر تک کسی کا جسم ڈھکا ہوا ہو، جو پردے دار عورت ہوتی، جو برقعے والی عورت ہوتی، جو اپنے جسم کو ڈھانکے ہوئے ہوتی، گاؤں اور گلی کا شرابی لڑکا بھی اس کو نہیں چھیڑتا ہے. کیوں؟ دل سے وہ بھی سلام کرتا ہے، دل سے وہ بھی عزت کرتا ہے کہ یہ حیادار عورت ہے، اس کے طرف ناپاک نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے. میرے بھائیوں، دنیا کے انسانوں، قرآن کریم کے اندر جو احکامات ہے عورت کے تعلق سے، پردوں کے تعلق سے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو 0% میں زنا آ جائے گا. جتنے بھی زنا کے واردات ہوتے ہیں پہلے ان کو دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو دیکھ کر ان کے سر کو دیکھتے، ان کے بالوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ناک کو دیکھتے، ان کے ہونٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کے باڈی کے الگ الگ پارٹس کو دیکھ کر نوجوان لوگوں کی جوانی ان کے ہاتھ سے نکل جاتی. پھر جا کر اس کو پکڑ کر ان کے ساتھ زنا اور بلاత్కాر کرتے. یہی حیدرآباد کے جوبلی ہل میں جو ابھی زنا ہوا، گینگ ریپ ہوا، وہ لڑکی پب سے آ رہی تھی،
پب سے بار سے شراب پی کر آ رہی تھی، یقیناً شراب پی ہوگی، چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، تب جا کر ان شرابیوں نے ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ ریپ اور بلاತ್ಕಾರ کیا ہوگا۔ اللہ کے قرآن پر عمل کرو دنیا والوں، اگر دنیا کا نظام نہ بدل جائے تو عبداللہ سالم کی زبان کاٹ دینا، میں کبھی بھی نہیں بولوں گا۔ ہمارا قرآن کبھی بھی کسی انسان پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا ہے، ہمارا قرآن سوشل ہے، ہمارے قرآن پر عمل کر کے یہودی لوگ بھی کامیاب ہو رہے ہیں، ہمارے قرآن کے احکامات پر عمل کر کے دنیا کی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، آج ہم ذلیل و خوار ہے چونکہ ہم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا نہیں ہے، ہمارے نوجوان قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے پاس دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ جب تک تم قرآن کو حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو تم کو دنیا کی کوئی طاقت تم کو ہلا نہیں۔ بے شک، نعرہ تکبیر۔ بھائی جوردار سب سو گئے، دیکھو حضرت اکیلا کافی ہم بتائے تھے نا، اگر فل پاورفل آ جائے تو اذان ہوگا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، ماشاءاللہ، تو یہ ہمارا قرآن، آج اس قرآن پر عمل کر کے وہ یہودی اتنے طاقتور بن گئے اور آج ہم ہیں۔ ہمارے نوجوانوں سے پوچھو بھیا قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ میں اگر یہاں جلسے کے بعد رکوں آدھا گھنٹہ اگر 1 گھنٹہ اور میں خصوصاً جوانوں سے کہوں کہ ذرا آؤ ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ، میرے خیال سے 10 سے 15 نوجوان بھی نہیں سنا پائیں گے۔ میں نے ایسا کیا ہے کئی جگہ پہ، نہیں آتے، بولتے ہیں کہ مولانا قرآن ہم تو اسکول میں پڑھتے تھے، آپ قرآن نہیں تلاوت جانتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں جانتے، آشچریہ ہے۔ ارے قرآن ایسی کتاب تلاوت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 نیکیاں، اور 10 نیکیاں نہیں، اگر اندر سے آپ کمزور ہیں نا، آپ کا دل دھڑکتا ہے، کمزور ہے، تو آپ کو تقویت پتہ کیسے ملے گی؟ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے ڈیلی، دیکھے گا آپ کو اللہ اندر سے آپ کو طاقت عطا فرمائے گا۔ نہیں، ایک مثال، ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ وقتی طور پر قرآن اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے۔ ابھی جو میں نے پردہ آپ کے سامنے بتایا، پردے کے بارے میں ایک منتر ہے رگوید کے 8ویں منڈل میں، ادھے پشیستمو پری سترام پادکو ہرماتے کوشلپکو ہشنا ستریہین برہما بھوتہ۔ ہندو بھائیوں، پردے کا ویرودھ نہیں ہونا چاہیے۔ برہما نے عورتوں کو پیدا کیا ہے استری بنا کر، استری ہی برہما نے استری کو بنایا۔ استری اوپر مت دیکھو، نیچے دیکھو، اے استری دائیں مت دیکھو، بائیں مت دیکھو، سامنے اور نیچے دیکھ کر چلو۔ اے استری اپنے ننگ باڈی، ننگ شریر کو، مطلب شریر کو ننگا مت کرو۔ پردے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، وید میں بھی ہے، صرف قرآن کی آیت نہیں ہے، وید میں بھی ہے۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ اگر ویڈیو ان بھائیوں تک پہنچے کہیں تو ان کو بھی پتا چلے ہمارے سماج کی جو ہندو عورتیں، دیکھیں گے ہندو عورتیں زیادہ وہ کرتی، گھونگھٹ کرتی۔ آج بھی گاؤں میں چلے جائیں آپ، ہندو عورتوں میں تقریباً 75% ہندو عورتیں جو گاؤں سماج میں رہتی ہیں وہ زیادہ گھونگھٹ کرتی ہیں۔ اسے اتر پردیش میں چلے جائیے، 70 سال 75 سال کی عورتیں ہیں جو گھونگھٹ رہتا ہے ان کا، یدنین علیہن من جلابیبہن، گھونگھٹ رہتا ہے۔ عمل ہوتا ہے اس قرآن کے حکم پر، لیکن اوپر اوپر سے بدنام کرنے چلے ہو، کرو بدنام۔ یہ قرآن کی تلاوت کرو میرے نوجوانوں، اس قرآن کے احکامات پر عمل کرو۔ کیا ہے یہ اسرائیل، کیا ہے یہ یہودی؟ صرف 5000 جوان ایک طرف اور ادھر پورے ٹیکنالوجی سے لیس اسرائیل ایک طرف، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے۔ کون ہارا ابھی تک؟ کون ہے جو آج جس کے پسینے چھوٹے؟ یہودیوں کے پسینے چھوٹے۔ پتہ ہے
اندرونی کون سی طاقت ہے غزہ والوں کے پاس؟ وہ قرآن کی طاقت ہے۔ کیسے؟ گھر نہیں ہے ان غزہ پٹی میں رہنے والے مسلمانوں کے پاس، کیمپس لگایا، اس کیمپ کے اندر قرآن کی تعلیم چل رہی ہے، کیمپ کے اندر قرآن بچے پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کوئی بچہ قل واللہ یاد کر رہا ہے، کوئی بچہ قل اعوذ برب الناس یاد کر رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق یاد کر رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کوئی قل واللہ یاد کر رہا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کوئی تبت یدا یاد کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ چھوٹی چھوٹی سورت ہے، میں نے آپ کے سامنے 5-6 سورتیں پڑھ دی۔ مجھے الحمدللہ پورا قرآن یاد ہے، میں حافظ قرآن ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حافظ قرآن نہیں بن سکتے، الگ بات ہے، لیکن دیکھ کر قرآن پڑھنا سیکھو۔ آپ کہیں گے کہ مولانا شرم آتی ہے، ہم کیسے قرآن پڑھیں گے، ہماری زبان نہیں پلٹتی ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ اذا جاء نصر اللہ، اذا جاء نصر اللہ۔ اگر آپ اٹک کر بھی پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا رحیم و کریم، اتنا بڑا رحمان ہے کہ اگر آپ اٹک کر پڑھتے ہو، جس لفظ پر اٹک جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کو 20 نیکی دو اس حرف پر۔ لیکن آپ پڑھو تو صحیح قرآن۔ آپ کہیں گے کہ مولانا کیا ہوگا؟ ایک واقعہ بتاتا ہوں، قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ ایک واقعہ۔ ہمارے بھارت کے اندر انگریز آئے تھے، ہمارے بھارت کے اندر انگریز آئے تھے، انگریز نے سب کا خاتمہ کیا، سب کا، کسی کو نہیں چھوڑا انگریز نے، ہر کسی سے لڑتے، طاقت کے بلبوتے پر زیر کرتے چلے گئے، حکومت بن گئی۔ لیکن ایک مرد مجاہد تھا جس کو انگریز ہرا نہیں پایا، شہید کر دیا گیا، غلطی سے، غداری سے شہید کر دیے گئے۔ لیکن پتہ ہے وہ جب جنگ میں جاتے تھے، ایک ہاتھ میں گھوڑے کا زین ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کا معمول تھا ڈیلی ایک پارہ قرآن پڑھنے کا، ایک پارہ ڈیلی، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ کبھی بھی 40 سال تک ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، 40 سال تک۔ بڑا بادشاہ بھی تھا، میں نام لوں گا، بہت مشہور نام ہے۔ 40 سال تک نماز قضا نہیں ہوئی اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد ڈیلی۔ جس دن جنگ ہوئی، جس دن ان کی شہادت ہوئی، ڈیلی ایک پارہ پڑھتا تھا۔ اس دن وہ 2 پارے کی تلاوت کر کے آئے میدان میں، اور انگریز سے جب مقابلہ شروع ہوا، وہ اپنے محل سے باہر نکلے، محل کا دروازہ اندر سے لگا دیا گیا، اندر سے۔ کون؟ غدار نے انگریزوں سے ہاتھ ملایا، اور انگریز نے کہا کہ اگر اس شیر کو کوئی مار سکتا ہے، اس شیر کو کوئی موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، اس شیر کا خاتمے کے لیے اس جیسا شیر بننا پڑے گا۔ لیکن ہمارے پورے سامراج میں، پورے بھارت کے اندر اس جیسا شیر نظر نہیں آتا۔ وہ شیر نہیں تھا، روحانی طاقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے سر پر تھی۔ 40 سال تک جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور ہر دن فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، اس کی بازوؤں میں کتنی طاقت ہوگی اور اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ وہ کبھی بھی شراب پینے والے ان انگریزوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، غداری کی گئی ان کے ساتھ۔ ان کے ہی ایک بڑے وزیر اعلیٰ کو انگریز نے خرید لیا، ایک منتری کو انگریز نے خریدا، اور کہا کہ جب وہ اپنے محل سے باہر نکلے تو تم اندر سے تالا بند کر دینا، اور پھر میں دیکھوں گا کہ اس شیر کو کیسے شہید کیا جاتا ہے۔ جنرل ہارس، انگریز کا ایک بہت بڑا سپہ سالار جرنیل بہادر،
وہ آتا ہے اس کے خاتمے کے لیے۔ اس دن فجر کی نماز کے بعد 2 پارہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا، اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر نکلتا ہے میدان میں، اور پھر انگریز سے مقابلہ کرتا۔ انگریز دیکھتا اس مرد مجاہد، اس اللہ کے ولی کے ہاتھ میں، دونوں ہاتھ میں تلوار تھی، دونوں ہاتھ میں ہر دن تو ایک تلوار ہوتی تھی، لیکن اس دن 2 تلواروں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ ہر دن ایک پارے کی تلاوت کرتا تھا تو ایک ہاتھ میں طاقت تھی، اس دن 2 پارے کی قرآن کی تلاوت کر کے آیا تو اللہ نے دوسری ہاتھ میں بھی طاقت پیدا کر دی ان کے۔ قرآن کی تلاوت کا یہ نتیجہ کہ آج تک تاریخ کے اندر کوئی مائے کا لال، کسی ماں نے ایسا یودھا پیدا نہیں کیا جو یودھا قرآن کی تلاوت کر کے پیدا ہوا تھا، اور اس شخص کا نام، اس شیر کا نام کوئی اور نہیں۔ انگریز سنتا تھا تو اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوتی تھی، وہ اللہ کا مجاہد، وہ اللہ کا ولی، وہ شیر ہندوستان فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا، جو 2 پارے کی تلاوت کر کے انگریز کے چھکے چھوڑا دیا تھا۔ میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، آج ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، اور پھر صرف دعا کرتے ہیں کہ اللہ غزہ پٹی پر ابرہا کو بھیج دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر، ہمارے اعمال بد کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ عرب ممالک کے یہ حکمران، یہ شیخ، یہ بیمان، یہ دیوس، یہ نالائق، یہ عیاشی کرنے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر یہ عرب کنٹری کے بادشاہ چاہیں تو آج بھی اسرائیل کو سبق سکھایا جا سکتا ہے۔ اگر مصر چاہے تو آج بھی رفح بارڈر کھول کر غزہ کے اندر مرنے مٹنے والے غزہ پٹی کے مسلمانوں کی حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن نہیں، یہ بیمان ہے، ایمان فروش ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث انہیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم کجسد واحد، اگر مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اگر کسی جسم کے کسی حصے پر اگر ذرہ برابر کوئی ٹھوکر لگے پوری باڈی بے چین ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ غزہ پٹی میں 35,000 مار دیے گئے، مصر نہیں بولا، عرب نہیں بولا، قطر نہیں بولا، اور جناب دبئی نہیں بولا، سویت بڑی بڑی عرب کنٹری، بحرین نہیں بولا، عمان نہیں بولا، جارڈن نہیں بولا، اور یہ ایجپٹ نہیں بولا، مصر نہیں بولا۔ کیوں؟ عراق نہیں بولا، ایران شروع میں ساتھ تھا، بعد میں دل دبا کر بھاگ گیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی حدیث کا عمل کرو گے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان ایک بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر چاہے تو مدد کی جا سکتی ہے۔ کیسے؟ پیٹرول روک کر، پیٹرول روک دو، تیل روک دو، گیس روک دو۔ یہ اسرائیلی لائیں گے کہاں سے تیل؟ عرب سے خریدتے ہیں، عرب کنٹری سے خریدتے ہیں۔ اگر تیل کے اوپر بندش ہو جائے تو آج بھی یہ جنگ بند ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، عیش میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ لوگ، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے دکھا رہا ہے کہ اگر مسلمانوں تم قرآن سے، سنت سے، احادیث سے نفرت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر غیروں کو مسلط کر دے گا، ظالموں کو مسلط کر دے گا۔ ظالم مسلط، اور یہی تاریخ جو غزہ پٹی میں ہے وہ ہمارے اس ملک کے اندر دہرانے کی بات کی جا رہی۔ آپ کے اس ملک میں پتہ ہے کیسے؟ CAA اور NRC کے ذریعے سے نرسنگھار، مارنے کی بات، کاٹنے کی بات۔ شریعت میں جائز نہیں ہے کسی کو مارنا کاٹنا، بھارت کے سمویدھان میں جائز نہیں ہے کسی انسان کی، کسی منشیہ کی جان کی ہتیا کرنا، منع کیا صاف لفظوں میں۔ بھارت کے سمویدھان میں لکھا ہے، بھارت کے سمویدھان میں لکھا ہے پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لیبرٹی،
आर्टिकल नंबर 21 क्या मतलब? प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ। हमें मुसलमान समझकर मारा नहीं जा सकता। दाढ़ी रखकर, टोपी रखकर अगर कोई ट्रेन में जाता है तो उनको मारा जाता है। क्यों? क्या मतलब है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 21 का? भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब बताओ। प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी की रक्षा करना, एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमारी आजादी। भारत के अंदर एक व्यक्ति अगर कोई मुसलमान हो के, हिंदू हो के, क्रिश्चियन हो के, जैन हो के, बौद्ध हो के, एससी हो के, एसटी हो के, ओबीसी हो, कोई भी हो, वो सबकी जान की कीमत उतनी है जितनी प्राइम मिनिस्टर की जान की कीमत है। नहीं मारा जा सकता, लेकिन मारा जाता है। ट्रेन में नाम पूछकर गोली मारी गई जयपुर में। अभी सीवान बिहार में एक शख्स को उसके बेटे के सामने गोली से दाग दिया गया और कातिल पकड़े नहीं गए। निकम्मे लोग। और पैसे खर्च करेंगे मंदिर बनाने में। अरे शर्म से डूब मरो तुम। मंदिर बनाने में जो पैसा खर्चा होता है, अगर उन पैसों को तुम अपने इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करो, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे, तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पकड़ सकती है कि इनको, मुजरिम को, कातिलों को। इस पर मेहनत होनी चाहिए, इस पर पैसे खर्च होने चाहिए। नहीं जी, मंदिर बना लो। मंदिर बनाने से क्या बीमार ठीक हो जाएंगे? हमारे भारत के अंदर वेंटिलेटर बनाने का, वेंटिलेटर जो बनाते हैं ना, जो आदमी अधमरा हो जाता वेंटिलेटर पे लेटाते हैं, हमारे भारत में 40 ही हजार था, अभी तो 1.25 लाख हुए। ये वेंटिलेटर जो पार्ट्स जुड़कर जो वेंटिलेटर बनती है, बनाया जाता है, वो पार्ट्स भारत में नहीं बनते। कहां से खरीदा जाता? मेड इन चाइना। प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप जो ये इतने पैसे जो खर्च कर रहे हैं ना अपने प्रचार में, अपने कपड़ों में, इनको कम कीजिए तो वेंटिलेटर बनाने के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी हमारे भारत में आ जाए, हमारे भारत के अंदर वजूद में आ जाए। लेकिन नहीं, आपको गद्दी पर बैठे रहना है, आपको कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर बकवास करते रहना है, मन की बात कहते रहना है। मणिपुर जलकर तबाह हो गया, आपकी मन की बात गायब हो गई। और तो और दंगे फसादात होते हैं, आपकी मन की बात गायब हो जाती है। और हमारी महिला खिलाड़ी तड़प रहे हैं इंसाफ को, आपकी मन की बात मन में ही रह जाती है। ये ढोंग बंद कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, खुलकर एक आवाम की मदद कीजिए। और उत्तर प्रदेश के लाल मुजफ्फर साहब, आप जितना ये भाव दिखा रहे हो ना, ये जितने पैसे खर्च कर रहे हो, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए अगर खर्च करते तो हर किसी को 10, 15, 20 साल की नौकरी मिल सकती थी। लेकिन बदनसीबी, ये सब के सब एक तरह से, किसी के पास तो औलाद ही नहीं है। इनको क्या पता औलाद अगर बेरोजगार हो। लाल मुजफ्फर साहब ने शादी नहीं की उत्तर प्रदेश का, और एक साहब ने शादी की तो बीवी को छोड़ रखा है, बेटा है ही नहीं, बेटी है ही नहीं। जब बच्चा बेरोजगार होता है, जब लड़का बेरोजगार होता है, नौकरी नहीं मिलती, तो उसका दर्द क्या होता है ये तो वही समझ सकता है कि जो औलाद वाला होगा, जो साहिब औलाद होगा। इनके पास तो औलाद ही नहीं। योगी जी के पास औलाद नहीं, मोदी जी के पास बीवी है तो 40 साल से छोड़ के रखा हुआ, 42-45 साल हो गए छोड़ रखा हुआ है। यहाँ कानून बना है मुसलमान 4 शादी क्यों करते हैं, मुसलमानों की 4 शादी पर बंदिश लगाओ, एक ही शादी करेगा। चलो कानून बना लो, ठीक है, कोई बात नहीं, मुसलमान एक ही शादी करेगा, एक ही पर इक्तिफा करेगा। 4 शादी फर्ज नहीं है, ज़रूरत पे कर सकते हैं, वो ज़रूरत के लिए है। लेकिन ये भी कानून बनाओ, जो शादी नहीं किया है, 25 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो उस पर भी कानून बनाओ। तो योगी जी सबसे पहले जेल जाएंगे, शादी नहीं की। दूसरे नंबर पर जिसने शादी की बीवी को नहीं रखता है तो मोदी जी जेल जाएंगे, क्योंकि उसने शादी की है, बीवी को नहीं रखता है। इस पर भी तो कानून बनना चाहिए ना। नहीं, जिससे अपना काम बनता और पानी में जाए जनता, ऐसे काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, शायद वक्त ज़्यादा हो चुका है, और फिर दुआ करके, चूँकि हमसे कहा गया था